اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عاطف مجید۔ آپ سب کو، پوری قوم کو، جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں، جہاں جہاں تک یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سب کو جشن آزادی مبارک۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا۔ 14 اگست 1947 سے 14 اگست 2026 تک کا یہ سفر پاکستان کے لیے کیسا رہا؟ پاکستان کا ہاروسکوپ 14 اگست 1947 کو کیا تھا؟ اس کی بیس پہ اب ہم اگر آگے جائیں، گورنر جنرل پہلے قائد اعظم محمد علی جناح، آج کے پرائم منسٹر شہباز شریف، 24ویں پرائم منسٹر، 16ویں صدر آصف زرداری صاحب، CDF پہلے پاکستان کے عاصم مرید صاحب، یہ ساری صورتحال ہے۔ پورا پاکستان کا نقشہ میپ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پاکستان کامیابی سے سفارتی محاذ پہ کامیابیاں سر کر رہا ہے، جھنڈے بلند ہو رہے ہیں۔ وہیں پاکستان کے انٹرنل سیاسی حالات، پاکستان کی جو اپوزیشن لیڈر، سب سے بڑی پاپولر جماعت عمران خان، وہ بھی ایک بڑے کھلاڑی، وہ بھی ایک واحد انسان جو کھلاڑی سے پاکستان کی ہسٹری میں ایک پرائم منسٹر کے عہدے پہ گئے، جیل میں ہے۔ پورے پاکستان کا جو ہاروسکوپ ٹیکنالوجی کی دنیا میں، پاکستان کا ہاروسکوپ انٹرنیشنل سطح پہ فائنانس کے معاملے میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے پاکستان اب ایک نئی سمت بدلنے والا ہے اور اگلے 20 سال 2047 تک پاکستان بہت بڑی سپر پاور بن کے ابھر سکتا ہے۔ یہ پورا ذائچہ کیا ہے، خان صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ اللہ پاک کا بڑا کرم، پوری قوم کو، تمام پاکستانیوں کو میری طرف سے جشن آزادی بہت بہت مبارک۔ جی، اس آزادی کو ہم نے آگے کیسے لے کے چلنا ہے؟ اگلے 20 سال کا یہ سفر جو ستارے بتا رہے ہیں اسی پہ بات کریں گے۔ جی خان صاحب، اوور ٹو یو۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو دیکھو جی، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ملک پاکستان بے شمار قربانیوں سے بنا ہے، ہمارے اجداد کی قربانیوں سے بنا ہے۔ اس پروگرام کے اینڈ پہ آپ کے سوالات بھی ہوں گے۔ لاکھوں گھروں نے یعنی کہ ہجرت کی، ماں باپ نے بچے چھوڑ دیے، کسی نے بیوی چھوڑ دی، کسی کوئی شہید ہو گئے، کسی نے کاروبار چھوڑے، زمینیں چھوڑیں، رشتے ناطے چھٹ گئے مائیگریشن میں۔ اب آپ کو پتہ ہے جب یہ تحریک پاکستان شروع ہوئی تو آپ کو پتہ، سب سے پہلے تو خواب کس نے دیکھا؟ حضرت قائد اعظم حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، بیرسٹر تھے، بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بیرسٹر تھے۔ حضرت سردار عبد الرب نشتر ایڈوکیٹ جو تحریک پاکستان کا حصہ، ابراہیم اسماعیل چندریگر آلسو ایڈوکیٹ، حسین شہید سہروردی بیرسٹر۔ آپ کو پتہ ہے تو وکلا حضرات لیاقت علی خان صاحب بیرسٹر جو پہلے ہمارے ملک کے وزیر اعظم بنے تھے۔ صحافت نے بڑا کردار ادا کیا ملک پاکستان کو بنانے، گھر گھر تحریک اخبار میں بھی رائے کا اظہار کیا۔ بہت بڑے بڑے نام تھے، مولانا ظفر علی خان جانتے ہیں، مولانا محمد علی جوہر، ان کا بھی اخبار تھا، ظفر علی خان صاحب کا بھی اخبار ہمدرد تھا، مولانا ظفر علی خان کا ذمہ اخبار تھا، حمید نظامی صاحب نوائے وقت تھا، سورج کشمیری، پیر علی محمد راشدی بڑے صحافی تھے، اور سب سے بڑی بات حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹائم پہ ڈان اخبار کی بھی سربراہی کی تھی، اپنی اس آواز کو انگلش میں دنیا میں پھیلایا۔ اور آج ہماری صحافت، ہماری وکلا برادری، قانون کمزور کر دیا گیا، کمزور کر دیا گیا۔ آج بھی یہی دو ادارے، ایک قانون اور ایک صحافت، صحیح معنوں پہ چلے تو ملک پاکستان اس سے بھی آگے نکلے گا۔ جب 1947 میں یہ ملک پاکستان بنا، اس سے پہلے 25 سے 30 ممالک تھے مسلم دنیا میں،
جسم سے کچھ نیم آزاد اور کچھ مکمل آزاد. اور آج 57 اسلامی ممالک ہیں دنیا میں, صرف اکیلا ملک پاکستان ایٹامک پاور ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اس میں جو کچھ بتایا خان صاحب نے, یقینی طور پہ خان صاحب نے اس پہ سارا جذبات کا اظہار کیا, اپنے جذبات کا اظہار کیا. پھر صحافت, اہل قلم, اہل دانش یقینی طور پہ پاکستان کے ساتھ تھے, اور قائد اعظم کی تحریک کو لیڈ کرنے میں کوئی شک نہیں ہے. ڈان, ذمہ دار, نوائے وقت, سارے اداروں کا کردار تھا. اس وقت ہم ایسے تھے, ایسے مٹھی باندھ تھے. آج ہم بکھرے ہوئے ہیں. خان صاحب یہ ہم بکھرے ہوئے ہیں, یہ ہم کب اکٹھے ہوں گے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ ہاروسکوپ اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے؟ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن کا درس دیا تھا. آج ہم نے یہ تینوں ہی چیزیں ختم کر دی. سیاستدانوں نے بھی ختم کی, عوام نے بھی کی. جب ملک پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا تھا, اس دن چاند 4th ہاؤس میں تھا, اپنے ہی ہاؤس میں تھا. یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے. کیا کہا؟ ٹھیک ہے, چاند اپنے ہی ہاؤس میں تھا. بالکل ٹھیک, دن جمعرات کا تھا. بالکل ٹھیک. تھرسڈے, جمعرات کا دن مشتری کا ہے. مشتری تمام سیاروں سے سب سے زیادہ روشن سیارہ ہے. 14 اگست 1947 کو جمعرات کا دن تھا. بالکل روشن سیارہ ہے. اور آج جمعے کا دن ہے. الحمدللہ 27ویں رمضان المبارک تھا اس دن. 2 اور 7 9. اسی لیے کہتا ہوں کہ 9 نمبر مسلمانوں کا انجن نمبر ہے. تمام 57 ممالک میں یہی تو بنا ہے. ملک پاکستان, ایران بھی انجن نمبر میں ہے. اسی لیے اس کو آج سپر پاور امریکہ جو سمجھتا ہے اپنے آپ کو, وہ بھی نہیں ہرا سکا. ایران وہ واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے ہمیں تسلیم کیا تھا. چائنا کو مسلم ممالک نے سب سے پہلے ہم نے کیا تھا, اور غیر مذہبی ممالک نے رشیا نے کیا تھا. آج ملک پاکستان کے ذائچے کو دیکھتا ہوں. پہلے تو پچھلے سال جو ہم نے جنگ جیتی تھی, کیوں؟ پاکستان نیم کے اعتبار سے ورگوں میں تھا تو کیتو ٹرانزٹ کر گیا تھا, لیو میں آ گیا تھا. اور انڈیا اس لیے ہارا تھا کہ اس کے اپنے جو لکی ڈیز ہیں سنڈے, ٹیوزڈے اور تھرسڈے, لیکن سورج میں تو کیتو آ گیا تھا تو ٹھوک گیا ستاروں میں. ابھی تو 5 دسمبر کو پھر راہو اور کیتو کا ٹرانزٹ ہے. اس کے بھی بینیفٹس ملک پاکستان کو بڑے ملیں گے. ابھی جو سورج گرہن گیا ہے جو 12 اگست کو, اس کے بھی پاکستان کو بڑے بینیفٹس مل رہے ہیں. 13 اگست کو جو پریڈ ہوئی پلانٹس کی, 6 پلانٹس کی, جس میں سیٹرن جس کو دیکھا جا سکتا ہے, جوپیٹر جس کو دیکھا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ مارس جسے دیکھا جا سکتا ہے. کچھ جو باقی کچھ پلانٹس ہیں جیسے ان کو آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا, ظاہر جو آلات ہیں جدید ان سے دیکھا جاتا ہے. اب یہ جو پریڈ ہے 13 اگست کو اور 14 اگست کو پاکستان یہ فائدہ دے رہی ہے پریڈ ملک پاکستان کو. 6 پلانٹس, 8 پلانٹس ہیں, 6 پلانٹس کی پریڈ ہوئی ہے. تھلے ایسی بھی کر رہے ہیں پریڈ. آج 14 اگست ساڑی بھی پریڈ ہوئی ہے, بڑی پریڈ ہوئی ہے. سونیا میں یہ سمجھتا ہوں ان 6 سیاروں کی 13 اگست کو ہی ہماری تھی پریڈ. اچھا ہاں 10 بجے رات شروع ہوئی تھی. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو پریڈ ہوئی ہے سیاروں کے حوالے سے, اس میں دھن والا بھی تھا, پیسہ میں دیکھ رہا ہوں ملک پاکستان کو ملے گا. سیٹرن کا بھی بیچ میں شامل تھا, کوئی ایسی نیگیٹو چیز نہیں آ رہی. جوپیٹر کی پریڈ بھی میں شامل تھا, وہ یہ بتا رہا ہے کہ پیسہ بھی ہمیں آئے گا, عزت بھی ملے گی اور اللہ کے حکم سے. اور اس کے بعد نیپچون اینڈ پلوٹو, یہ بھی حالات سے ہی دیکھے جاتے ہیں, ایسے نہیں دیکھے جاتے. یہ بھی پریڈ میں شامل تھے. ٹھیک ہے, مارس جنگجو سیارہ پریڈ میں شامل تھا, یعنی کہ دشمن ہماری طرف آنکھ چکے گا تو بھی پھوٹ جائے گی. اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دفاعی معاہدہ بھی ہمارا اس خطے میں ہوا. خطے میں بڑے اور 2 کنٹریز ترکیہ اور سعودیہ, ابھی اور بھی شامل ہوں گے. میری پیشن گوئی پہلے سے ہے اور شامل ہوں گے, اور مجھے اب خبریں بھی آ رہی ہیں کہ خان صاحب آپ کی پیشن گوئی یہ بھی پوری ہو جائے گی. آئندہ آنے والے سالوں میں ملک پاکستان ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہوگا, جس میں تعلیم, ٹھیک ہے, یہ موروثی سیاست تو دفن ہو جائے گی, ان کے جانے کے بعد دفن ہو جائے گی. آج میں ذرا زیادہ نہیں اگریسو بولنا کیونکہ چلو جشن آزادی ہم سب منا رہے ہیں. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ترقی کی راہ کی طرف گامزن, تعلیم کے حوالے سے ہوں,
یہ کہہ لیں کہ اگر ہم کچھ چیز بناتے ہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے ہے, جنگی ساز و سامان کے حوالے سے ہے, اور صحت کے میدان میں بھی کچھ بہتری آ رہی ہے. اور یہ جو کیمرے اتارتے ہیں, کیمروں میں تصویریں اترواتے ہیں جو ہمارے سیاستدان ہیں, ان کی جو ہے تصویریں ختم ہو جائیں گی. خان صاحب اب آپ نے بڑا اچھا اس کو الیبریٹ کیا. یہ پریڈ پاکستان کو فائدہ دے رہی ہے. جو 6 ستاروں کی پریڈ تھی, گرہن بھی تھا اور سیم ڈے پاکستان کی پریڈ تھی, یہ آپ نے بڑا اچھا الیبریٹ بھی کر دیا. خان صاحب اب اگر میں دیکھوں تو 1 بائی 1 کریں, دن پاکستان کو کب آئے گا؟ مرکری کب آئے گا؟ اچھا, بڑا خوبصورت سوال ہے. ایک تو نا اس وقت سیٹرن ریٹروگریڈ ہے اور وہ 10 دسمبر کو سیدھا ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارا دھن بھی بڑھے گا انشاءاللہ. اور جوپیٹر تو ویسے ہی رائز ہو گیا ہے ایسٹ سے, اس سے بھی ہماری شہرت میں اضافہ ہوا ہے. 9 کو رائز ہوا تھا ایسٹ سے جوپیٹر, یاد ہے, اور اس کے بعد اسی میں انہی دنوں میں وہ ہمارا وہ معاہدہ بھی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیسہ بہت آئے گا, لیکن سوراخ ہم نے اتنے کیے ہوئے ہیں, ان سوراخوں میں چلا جائے گا. سوراخ بڑے ہیں نا, قرضے بڑے لیتے ہیں. تو خوشخبری یہ میں دے سکتا ہوں کہ 2027 میں ہمیں, کیونکہ ملک پاکستان 27ویں شب کو بنا اور 2027 کو 279 ہے ملک پاکستان کے لیے, وہ ڈیجٹ اچھا ہے. اگلا سال میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان میں کچھ بہتری. خان صاحب یہاں جنگ کوئی آ رہی ہے؟ نہیں, کیونکہ راہو کیتو دسمبر میں پھر آپ نے بات کی, وہ بھائی وہ ٹرانزٹ ہو کے آگے جائے گا نا. کیتو جو ہے وہ کینسر میں چلا جائے گا, وہ آگے نکلے گا. یہاں جنگ نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کے جنگ. ہاں, یہ فتنۃ الخوارج ہے, یا جو انڈیا نے جو چھوڑے ہوتے ہیں بلوچستان یا افغانستان کو ملا ہوا ہے, یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اس کو میں جنگ نہیں کہتا, وہ پاکستان اس کو ختم کر دیتا ہے, اللہ کے حکم سے جہنم واصل کر دیتا ہے. خان صاحب اب نئے صوبے بن رہے ہیں, بالکل بڑی خوشخبری ہے. 28ویں آئینی ترمیم 2 اور 8 10 بنتا ہے, 2026 کا بھی 10 ہی بنتا ہے, اور 28 فروری کو جنگ لگی اور لڑائی جھگڑا ہوا 2 اور 8 10 بنتا ہے. 28ویں آئینی ترمیم اتنی آسانی سے نہیں ہوگی, لیکن سونے میں کرا کے دکھاواں گا, ایسی سال دکھاواں گا, صوبے بھی بننے لگے. عمران خان, پاکستان کے سیاسی حالات. عمران خان صاحب کے لیے آج کے دن دیکھیں, اگلا جو سال ہے نا 27واں, اور خان صاحب وہ 2 7 اور 9 لکی ڈیجٹ ہے. اب اس بڑی ٹیکنیکل بات کرنے لگوں. 27 میں 2 بھی ہے, 7 بھی ہے, 9 بھی ہے, جمع کر دیں گے تو 9 بن جاتا ہے. 2000 سمجھو نا, ٹیکنیکل بات کرو. 27 میں 2 بھی ہے, 7 بھی ہے. خان کے 2 7 9 ہمیشہ لکی ڈیجٹ بتائیں, اور 2 7 کو جمع کرو 9, تو 27 میں خان تو پاور میں دیکھ رہا ہوں. اب آپ کہیں گے وزارت عظمیٰ میں بیٹھ جائے گا. اب آپ کا اگلا سوال ہوگا, او میں مجھے تھالے پاور دسی ہے, 74 سال کے ہو جائیں گے نا, اگلی گلا میں پھر دساں گا, 74 سال کے ہو جائیں گے, اگلی گلا میں پھر دساں گا. لیکن 27 کچھ لا رہا ہے خان کے لیے, بڑی خوشخبری 14 اگست والے دن دے رہا ہوں. سر 74 سال کے ہو جائیں گے اگلے سال. کوئی آپ کے دماغ میں کچھ چل تو نہیں رہا, شرارتیں تو نہیں چل رہی آپ کے چہروں پہ؟ میں آپ سمجھ رہے کہ میں خان کو چھیڑوں آج کے دن, آج کے دن میں تینوں سوڑیا نہیں 7 4 11 11 کا بھی پھر 2 ہی بنتا ہے. کیا بولے, دوبارہ بولے. 74 کا 7 اور 4 11 بنتا ہے. وہ ایک اور بھی بات بتاتا ہوں, 2000 اگر آپ 27 کو کاؤنٹ کریں تو یہ بھی 11 بنتا ہے, دکی بن جائے گی, اور 27 کی بھی دکی, یہ بھی خان کے لیے. خان پاسوں خان 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 ببر شیرا جی. پاکستان کے لیے پیغام کیا آپ کا؟ میرا پیغام پاکستان, میرا پیغام پاکستان. آگے آپ بھی کچھ بولے. کوئی شک نہیں. میری جان پاکستان, میری شان پاکستان, میری آن پاکستان, پاکستان پاکستان, میری جان پاکستان. چلیں جی اب کویسچن لیتے ہیں جی. آپ کو یہ خوشخبری 14 اگست کے دن خان صاحب نے سنا دی ہے. کبھی کبھی خان صاحب دائیں بائیں نکل جاتے ہیں, لیکن پھر آج اس بات پہ آ گئے ہیں, اگلا سال خوشخبری کا ہے خان کے لیے, پاکستان کے لیے تو ہے ہی ہے انشاءاللہ. اچھا جی خان صاحب, جب آپ ببر شیر کی طرح دھاڑتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے. تھینک یو. شیر جب سو رہا ہوتا ہے تو سو رہا ہوتا ہے, جے انج کر کے کوئی چھیڑ دیتے پھر ببر شیر پھر اپنی واسطے کٹدا ہے. الہی عرفان نام ہے جی. 9 مارچ 1981 کی ڈیٹ آف برتھ ہے. سریہ بی بی مدر نیم ہے. برج کون سا ہے اور کہاں جاؤں کہاں؟ ایک منٹ ہے, اب دوبارہ ڈیٹ آف برتھ بتاؤ. 9 مارچ 1981. اسپائسیز تو اس سے ہو,
اور الہی عرفان، اور الہی عرفان 1/12 کے کھانے کے مالک ہو. اگلا سال کامیاب ہے. آگے چلیں. اگلا سال آپ کے لیے انشاءاللہ کامیاب ہے. بلال حسن ہے اور عاتقہ کی شادی. بلال حسن اور عتیقہ ہے. عاتقہ ATIQA. کریں شادی, اللہ خیر کرے. اللہ خیر رکھے جی. بسم اللہ کریں جی آپ. اچھا جی, میری شادی کب ہوگی؟ میرا نام, اچھا جی, نام اور عروج ہے جی. ڈیٹ آف برتھ ہے 22 اکتوبر 2003. 3 2 سال بعد. عروج کو انہوں نے پوچھا جی کون سا الفابیٹس یا کون سا نام سوٹ ایس. ایس سوٹ کرے گا. اچھا جی, عذرا جی اپنے بارے میں جاننا چاہ رہی ہوں. آگے چلیں. میں کسی کا جواب نہیں دوں گا. اپنا نام, والدہ کا نام اور ڈیٹ آف برتھ لکھیں, ایک سوال لکھا کریں. آگے چلیں. آئی ایم لیو جمنائی اینڈ ایریس. یہ کیسے ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں میرے 3 کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی سوال تو لکھو نا, کیا ہے. باؤ نے یہ لکھا ہے ڈیٹ آف برتھ اور ہے. کس سے آؤں؟ وہ ڈیٹ آف برتھ سے بھی سٹار ہوتا ہے, نیم سے بھی ہوتا ہے. نیم کیا ہے اس کا؟ نیم نہیں انہوں نے لکھا. ٹھیک ہے, نیم کا سٹار پڑا کرے ذرا. چلیں جی, اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں, جہاں رہیں خوش رہیں. پاکستان کے لیے اللہ سے دعا کریں, میرے لیے دعا کریے, خان صاحب کے لیے دعا کریں, ہم بھی پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں, آپ پاکستان کے لیے کچھ کریں جہاں جہاں ہم جس بھی کیپیسٹی میں ہے, کیونکہ یہ ایک بکے ہے. جب یہ بکے پورا بنے گا, جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو ایک ایک فرد تھے, سارے بکھرے ہوئے تھے. قائد نے, علامہ اقبال نے, آپ کے ساتھیوں نے مل کے ان کو سمیٹا تھا, اکٹھا کیا تھا. اس کے بعد ہم پھر بکھر گئے ہیں. ہمیں سب کو ایسے مٹھی بند ہونا پڑے گا, چاہے ہم پاکستان میں ہوں, امریکہ میں ہوں, انڈیا میں ہوں, افغانستان میں ہوں, عراق میں ہوں, ایران میں ہوں. جس بھی خطے میں پاکستانی بستے ہیں, جس بھی خطے میں مسلمان بستے ہیں, ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا. پاکستانی جہاں جہاں ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں دن رات کام کریں. جو قائد نے کہا تھا انصاف سے چلیں, یقینی طور پہ محنت کریں, کام کام کام, تب ہی جا کے یہ منزل آسان ملے گی. چائنا ہم سے بعد میں آزاد ہوا اور چائنا ہم سے آگے نکل گیا. اس کی وجہ یہ وہ ایک قوم بن کے نکلا. ہمیں بھی بحیثیت مسلم قوم یہ سوچنا ہوگا, پاکستان بنا ہی کلمہ کے نام پہ تھا, تو یقینی طور پہ ہم سب مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. عاطف مجید مشتاق خان سب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.